موضوع الدرس العلم الكامل والعلم المحيط لله تعالى سبحانه، سورة فصلت تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى من عمل صالحا فلنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها، أي إنما يرجع وبال ذلك عليه. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو بندہ اچھے عمل کرے گا اس کا نفع اس کی ذات کو پہنچے گا. انما یعود نفع ذلک علی نفسہ ومن اساء فعلیہا، اور جو برے عمل کرے گا انما یرجع وبال ذلک علیہ، اس کا وبال اور اس کا سزا اور اس کی نکال بھی اسی بندے پہ ہوگی جو برے عمل کرے گا. اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ نے فرمایا اگر ذرے کے برابر بھی بھلائی ہے تو ملے گی، اور اگر ذرے کے برابر بھی برائی ہے تو وہ بھی تیرے سامنے ہوگی. تو اللہ نے فرمایا میں نے مخلوق پیدا کی ہے، مجھے مخلوق سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر مخلوق نے اچھے عمل کیے، ایمان لائے، فائدہ بھی ان کو ہوگا، اور اگر کفر کیا، شرک کیا، برے اعمال میں مبتلا ہو گئے، سزا بھی ان کو ملے گی. اگر اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے بندے پکے مسلمان بن جائیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں. اور اگر ساری کائنات کی مخلوق جو ہے وہ کافر بن جائے، اللہ کا کوئی نقصان ہی نہیں، کیوں وہ تو خالق ہے، مالک ہے، وہ تو الصمد ہے، بے نیاز ہے، فعال لما یرید ہے. اور اگر وہ چاہے تو تمہیں بدل ڈالے، تمہاری نسلیں مٹا دے، ایک اور مخلوق پیدا کر دے، قادر. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اعراض کریں، اللہ کے فرمان سے رخ موڑیں، اللہ چاہے تو ان کے بجائے کہ دوسری مخلوق لے آئے، پھر ان کا کوئی ذکر بھی نہ ہو، کوئی مثال بھی نہ ہو. تو ایک اصولی قاعدہ ہے. باقی میں نے بتا دیا تھا الحمدللہ کہ اگر ایمان والا ہے، ایمان پہ موت آ گئی، اس کو تو فائدہ ہوگا.
من یہ ہے کہ ایمان والے کا نفع کافر کو نہیں ملے گا اور کافر کا عذاب ایمان والے کو نہیں بھگتنا ہوگا، چاہے کتنا تعلق۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اے لا يُعَاقِبُ أَحَدًا إِلَّا بِذَنبِهِ وَلَا يُعَذِّبُ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ وَإِرْسَالِ الرَّسُولِ إِلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو سزا نہیں دیتے مگر اس کے گناہ کے مطابق، اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ لاکھوں گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی سزا آتی ہے، عذاب آتا ہے، اس کا سبب بھی بندے کا اپنا گناہ ہوتا ہے۔ وَلَا يُعَذِّبُ أَحَدًا، اور اللہ کبھی کسی کو عذاب نہیں دیتے مگر جب تک حجت پوری نہ ہو جائے، جب تک اللہ کے پیغمبر نہ آئیں اور اس کو آ کے نہ بتلا دیں کہ یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس وقت تک اللہ عذاب نہیں دیتے۔ جیسے فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کسی قوم کو ہم عذاب نہیں دیتے جب تک اپنا پیغمبر نہیں بھیجتے۔ ہم اپنا نبی بھیجتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں، اور رسولوں کے بعد ان کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء، تو وہ اللہ کے دین کی بات پہنچاتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ پھر اگر نہ مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے پھر بڑی سخت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ ای لا یعلم ذلک احد سواہ، اللہ کے سوا کسی کو بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب ہوگی، کس گھڑی ہوگی۔ کما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو سید البشر لجبریل علیہ الصلاۃ والسلام وهو من سادات الملائکۃ حین سألہ عن الساعۃ فقال ما المسئول عنها بأعلم من السائل۔ جیسے مفسر فرماتے ہیں کہ سید البشر، خیر البشر، افضل البشر، امام الانبیاء، سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل کو جواب دیا۔ اب ادھر اللہ کا پیغمبر ہے، ادھر جبریل ہے۔ من سادات الملائکہ، جو ملائکہ کا بہت بڑا عزت عظمت والا فرشتہ ہے۔ جب اس نے حضور سے پوچھا تھا کہ متی الساعۃ، کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی، تو آپ نے فرمایا ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھ رہے ہو میں کوئی تم سے تو زیادہ نہیں جانتا، جب تمہیں پتہ نہیں ہمیں بھی پتہ نہیں۔ قیامت کی تعیین جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور یاد رکھو یہ بھی اس کا کرم ہے، اگر پتہ لگ جائے تو انسان زندہ ہی نہ رہ سکے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی کو پتہ ہو میں نے کل مر جانا ہے، تو وہ کون سا جا کے تجارت کرے گا، دکان کھولے گا، کاروبار کرے گا، کپڑے پہنے گا؟ ہاں چھوڑو یار کل تو مر جانا ہے۔ اسی طرح اگر قیامت کا بھی اللہ علم دے دیں تو سارا نظام عالم ایسے رک جائے کہ بھئی بس قیامت آ رہی ہے، پھر کیا فائدہ محنت کرنے کا، جو کچھ ہے وہ تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، زمینیں بدل جائیں گی، آسمان گر جائیں گے، چاند تارے پھٹ جائیں گے، پھر ضرورت کیا ہے محنت کرنے کی؟ اللہ نے جو علم نہیں دیا، یہ بندوں پہ بڑی رحمت ہے کہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہر آدمی محنت کر رہا ہے، اولادوں کے لیے کوشش کر رہا ہے، تعلیم کے لیے، ہر اسباب کے لیے، کوئی پتہ نہیں ایک سیکنڈ میں موت آ جائے۔ لیکن اگر اللہ علم دے دیتے تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا ہے آدمی، اسی لیے اللہ نے علم نہیں دیا۔ اب جب ہم اپنے مردے جو ہیں قبروں میں دفن کر دیتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے، الا الثقلین، انس اور جن نہیں سنتے، ان سے اللہ نے چھپا دیا۔ حتیٰ کہ جانور بھی سنتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، لیکن انسان نہیں سنتے۔ اس کی حکمت ہے، حضور نے فرمایا اگر اللہ تمہیں دکھلا دیتا یا سنا دیتا تم تو کبھی مردے دفن نہ کرتے، تم تو سڑک پہ پھینک کے بھاگ جاتے کہ بھئی اپنے ہاتھوں سے تو نہ دفن کریں، ابھی اس کو ڈنڈے شروع ہو جائیں۔
تو یہ اللہ کا نظام ہے، علم دیتے ہیں تو رحمت ہے، نہیں دیا تو بھی رحمت۔ اسی لیے فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے، نہ اللہ نے انبیاء کو دیا، نہ فرشتوں کو دیا، نہ اولیاء کو دیا۔ جیسے کہ دوسری مقام پہ فرماتے ہیں الی ربک منتہاہا، بس اللہ کے پاس اس کی حد ہے، انتہا ہے۔ وقال جل جلالہ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو۔ جب حضور سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی، اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ بتا دیں، اس کو کوئی نہیں جانتا ہے اس کا وقت کب ہے مگر اللہ تبارک و تعالی جانتا۔ یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ، اللہ کے پاس، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، میرے محبوب آپ کو کیا پتا کہ قیامت جو ہے وہ قریب ہے، لیکن اس کا علم جو ہے وہ اللہ، ہاں اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے نشانیاں بتلا دی ہیں قیامت کی کہ بھئی یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے۔ اگر یہ علامات آتی جائیں سمجھ رہے کہ اب قیامت قریب آ گئی، تو یاد رکھیں ایک علامات صغرا ہے یعنی چھوٹی علامتیں، ایک علامات کبرا ہے، چھوٹی علامتیں سب پوری ہو چکی ہیں، کوئی ایک بھی باقی نہیں بچی۔ اب باقی علامات کبرا ہیں جو بڑی نشانیاں ہیں کہ صفا کے پہاڑ سے ایک جانور نکلے گا، اسی طرح دجال نکلے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آسمانوں سے نزول ہوگا، یہ بڑی علامات، اس کے بعد پھر قیامت آ جائے۔ فرماتے ہیں وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّن أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِن أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ۔ کوئی جاہل یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو بس قیامت کا ہی علم ہے اور باقی تو سارا اس نے پیروں کو دے دیا ہے اور فقیروں کو دے، فرمایا نہ صرف قیامت کا نہیں بلکہ اس کا علم اتنا کامل ہے، اتنا محیط ہے، قد احاط بکل شیء علما، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، حتیٰ کہ اپنے غلاف سے کوئی پھل نکلتا ہے وہ جانتا ہے، زمین سے کوئی پودا نکلتا ہے وہ جانتا ہے، کوئی انسان یا جانور عورت مؤنث حاملہ ہوتی ہے وہ جانتا ہے، کب وضع حمل ہوگی وہ جانتا ہے، یہ سب علم اسی کے پاس ہے۔ فرماتے ہیں الجمیع بعلمہ لا یعزب عن علمہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، یہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اس کے علم کے آگے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے لا یخفی علیہ خافیہ، جس پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، جیسے کہ نکال دی ہوگی نا تار میں مہربانی فرما کے، حاجی صاحب ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک ہاتھ میں چائے ہے دوسرا تار پہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھئی دیکھا بھی تو کرو نا، نہ نیچے دیکھیں گے جب بھی چلیں گے نہ نیچے، کسی کے جوتے کو ماریں گے پاؤں ادھر پڑا ہوگا، کسی کے سامان کو ماریں گے پاؤں ادھر چلا ہوگا، کوئی کیا فرعونیت ہے کہ گردن یہاں کھڑی ہے نیچے ہوتی ہی نہیں، ہمیشہ نیچے دیکھ کے چلیں، کبھی ٹھوکر نہیں لگے۔ اب ایک عام بندہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں بھی یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک وائر لگی ہوئی ہے، کیبل لگی ہوئی ہے، تار لگی ہوئی ہے، وہ کھڑے کھینچ دیا۔ لا حول ولا قوت، وہ بیچارے باندھ آتے ہیں وہاں لگانے کے بعد اس کو اوپر بھی باندھ دیتے ہیں کہ چھوٹے موٹے جھٹکے میں نہ نکلے، لیکن پھر حاجی کا جھٹکا تو زمین ہی برداشت نہیں کر سکتی، یہ تو حاجی کا جھٹکا ہے نا جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ نہیں وہ ایسا دورہ، ایسے چلیں گے نا حرم میں، دیکھ لیں آپ حاجیوں کو جیسے نعوذ باللہ کل انعام کوئی جانور چل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں بھی عورت ہے میرے آگے، مرد ہے، کسی بیچارے نے اپنا سامان آگے رکھا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے سترا بنایا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جا رہے ہیں، عورتیں مردوں کے گردنوں پہ پھلانگ کے جا رہی ہیں، پتہ نہیں کون سا اللہ عالم
یہ اپنے ملک میں کبھی انہوں نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ انہوں نے دین سیکھا ہے، نہ انہوں نے اللہ رسول سے کوئی علم سیکھا ہے. آ جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں طواف ہے، کھڑے ہیں حجر اسود پہ کھڑے ہو گئے. پتہ ہے بھی سارا جہان رک جائے گا، کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے آخر؟ وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے وقوف ہو، بسم اللہ اللہ اکبر جاؤ، اور دوسرے دفعہ رکنے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کرتے رہو، چلتے رہو. لیکن سوال ہی پیدا نہیں. اچھا آپ جہاں نماز پڑھیں گے عورتیں آمدن آگے گزریں گی، اس کو پتہ ہے بھی رستہ پڑا ہے، میں پیچھے سے چلی جاؤں. نہیں، میں جو چل رہی ہوں نا، اب دیوار ہٹے تو ہٹے، میں کیوں ہٹوں؟ کوئی تربیت نہیں، کوئی تعلیم نہیں. حجاج آ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، کوئی تربیت. لاکھوں روپے غریب اپنے حج پہ صرف کرتا ہے، اس کو احرام باندھنے کا پتہ ہی نہیں. ابھی آپ عشاء کے بعد دیکھ لیں کتنے میرے بھائی ہیں احرام باندھا ہوا ہے ناف سے نیچے، ناف کا اوپر کا حصہ پورا نظر آ رہا ہے، اور ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے عورہ ہے. اگر 1 انچ بھی نظر آ رہا ہو تو دکھانے والے پر بھی لعنت ہے، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اچھا حاجی ہے بھائی، ملعون بنا ہوا ہے. الناظر والمنظور ملعون عنہ، حضور نے فرمایا جو کسی کی شرم گاہ پہ نظر ڈالے، دیکھنے والے پر بھی لعنت، دکھانے والے پر بھی لعنت. اور شرم گاہ جو ہے انسان کی عورت جو ہے وہ مرد کا سرہ سے شروع ہوتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی ایک بال کے برابر بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے. احرام باندھ رہے اوپر باندھو، لیکن نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں. اچھا کتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں احرام باندھا ہوا، اس کو جناب بٹن لگے ہوئے ہیں، وہ ایسے باندھا ہوا کہ اگر گر گیا تو عمرہ گر گیا. جب بٹن لگے ہوئے ہیں تو سلا ہوا ہے، تم پر تو بکری پڑ گئی، دم پڑ گئی. چاہے تم اس کو دھاگے سے سیو یا بٹن لگاؤ، دیکھو نا یہاں بٹن ہے، نیچے بٹن ہے، تو بٹن جو ہے وہ تو سلائی ہے. کتنے میرے بھائی ہیں نماز میں کھڑے ہیں، کندھا نکالا ہوا ہے، اللہ اکبر. وہ نماز میں کندھا نکال کے اپنی نماز مکروہ کر رہے ہو. کندھا تو صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں نکالنا ہے، اس کے بعد تو کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ احرام جو باندھیں گے نا کراچی سے، ڈھاکہ سے، کسی سے، وہیں سے کندھا نکال لیں گے، احرام باندھا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے حاجی ہیں جو طواف کے دوران لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، اللہ کے بندے جب کعبے پہ نظر پڑے لبیک پڑھنا بند ہو گیا. لبیک پہلے پڑھو گے، لیکن جب آؤ گے کعبے پہ نظر پڑے اب لبیک ختم. حج میں جاؤ گے جب پہلی کنکری مارو گے لبیک پڑھنا ختم. کوئی نہیں، ضرورت ہی نہیں کسی کو. کیا جا رہے ہو جی؟ عمرے پہ جا رہے ہیں. ہاں یہ بتائیں گے کہ جی آپ نے کون سا پیکج لیا ہوگا؟ جی میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں پیکج لیا ہے. آپ کا ہونے کا جی کمال ہے، ہم تو حرم کے بالکل 10 قدم پہ ٹھہرے ہوئے تھے، الحمدللہ نمازیں 5 میں 3 پڑھتے تھے، کیونکہ قریب تھے نا، سو جاتے تھے. یاد رکھو اگر سارے سفر میں اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، ایک فرض نماز چھوڑ دی، دھیلے کے برابر بھی تجھے عمرے کا ثواب نہیں ملے گا. بالکل عمرہ پھر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. چونکہ امام احمد ابن حنبل جیسا امام رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ، ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ، ابن حجر رحمہ اللہ، یہ بڑے لوگ ہیں قداور. وہ کہتے ہیں ایک نماز چھوڑ دے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. اب اگر اس نے توبہ نہ کی اور قضا نہ کی تو آئندہ جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی زنا ہوگی، اور مر جائے جنازہ بھی نہ پڑھو مسلمانوں کے قبرستان میں، دفن بھی نہ کرو. ایک نماز چھوڑنے والا، یہ تو روز 2 غائب ہے. اور جی کیا کریں، صبح کو جی نیند نہیں کھلتی.
رات کو جو تم 2 بجے رات تک بکواس کرتے ہوئے بیٹھ رہے ہو تو کیسے نیند کھلے گی؟ دوستوں کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ بس ایک بھیڑ ہے، ایک میلہ ہے ماشاءاللہ لگا ہوا ہے، وہ کریم ہے، بہرحال وہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ آپ روزانہ روزہ رکھ کے عصر سے نماز پڑھ کے پانی پینا شروع کر اللہ رحیم ہے جی قبول فرما لے گا، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ آدمی زنا کرتا رہے، اپنی مزنیہ عورت کو ساتھ لے کے عمرے پہ آیا ہوا ہے، اور یہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور رحم فرما دے گا۔ ہاں ایک جی مولویوں کے ہاتھ میں جنت ہے، نہیں مولویوں کے ہاتھ میں تو جنت نہیں، تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اللہ سے بھی زبردستی لے لو گے۔ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی کہ احساس ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھا ایک آدمی اپنے ملک میں داڑھی مڈاتا ہے، ایک مکہ میں آگے داڑھی مڈاتا ہے، ایمان سے کیا برابر ہے؟ ایک آدمی اپنے ملک میں داڑھی، ایک مدینہ شریف میں جا کے داڑھی مڈاتا ہے۔ اتنا بڑا ظالم کوئی ہے کہ محمد مدنی کے روضے پہ جا رہا ہے شیو کرا کر، اس سے ضرورت ہے کہ وہ بے حیا نہ جائے۔ محمد مدنی کو دکھانا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں کلمہ تیرا پڑھتا ہوں، شکل کافر کی بناتا ہوں، اس سے بہتر ہے نہ جائیں مدینہ منورہ، اپنے ملک میں بیٹھے رہیں۔ جانا ہے تو پھر انسان بن کے جاؤ، جانا ہے تو محمد کے غلام بن کے جاؤ۔ حضور خطبہ پڑھا رہے، عبداللہ ابن مسعود جیسا آدمی، جلیل القدر صحابی، یعنی اتنا بڑا عالم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا عبداللہ جو بات کہہ دے نا میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی۔ اتنا بڑا آدمی، حضور نے خطبے میں ویسے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، وہ جوتیوں کی جگہ پہ آ رہے تھے وہی بیٹھ گئے۔ جب جمعہ ختم ہوا حضور نے بلایا، آپ نے فرمایا عبداللہ یہ تم نے کیا کیا وہاں تم دھوپ میں جوتیوں میں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے تمہیں تو نہیں کہا۔ انہوں نے کہا حضور جب میں نے سن لیا کہ آقا کہتا ہے بیٹھ جاؤ، پھر میری طاقت ہے میں کھڑا رہوں؟ بس حضور نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ، حضور نے کہہ دیا داڑھی رکھو، بس پھر اگر مگر چونکہ چنانچہ چھوٹی ہو بڑی ہو، کٹنگ کیسے ہو، شیو کیسے ہو، فلاں کیسے، کیا مانا ہے؟ حضور نے کہہ بھی دیا، داڑھی رکھ کے دکھلا بھی دیا۔ لاکھوں صحابہ نے داڑھی رکھ کے دکھلا دی۔ یاد رکھو صحابہ اور تابعین اور اولیاء اللہ تو اتنے بڑے شان والے ہوتے تھے کہ اگر ان سے کبھی کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی، روتے روتے ان کے دن گزر جاتے کہ یا اللہ آج مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ میں پھر رہے ہیں، عمرہ ہے، ہو رہا ہے ماشاءاللہ، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، پھولوں کے ہار ڈال رہے ہیں کہ حضرت عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں۔ پتہ نہیں کہ مکے میں جا کر بھی اس نے کوئی حیا نہیں سیکھا، محمد کے روضے پہ جا کر بھی اس کو کوئی حیا نہیں آئی۔ سگریٹ والا سگریٹ پی رہا ہے، داڑھی منڈانے والا داڑھی منڈا رہا ہے، اپنا انگریزی لباس والا انگریزی لباس پہنے ہوئے ہے، کاؤ بوائے بنے ہوئے ہیں، کٹنگ کی ہوئی ہے، پینٹیں ہیں، کوئی گھٹنے تک پہنے ہوئے ہیں، اور کوئی جناب پاؤں سے بھی نیچے تک پہنے ہوئے ہیں، کوئی جین پہنے ہوئے ہیں جو ہمارے ہاں گھوڑے گدھے پہ ڈالی جاتی تھی، ان کے ہاں بڑا مہذب کپڑا ہے، کیونکہ پیشاب چوس ہے، 10 دن کا پیشاب بھی اس کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ یہ لباس ہے، کوئی طریقہ ہے۔ اچھا ایمان سے کہنا، کبھی کسی پینٹ کو ٹائٹ سکن پینٹ جو پہنے ہوتے ہیں نا، یہ جب رکوع میں جائیں سجدہ کریں ذرا کیفیت تو دیکھیں ان کی کیا حال ہے۔ یہ کوئی لباس ہے؟ ابھی تو عورتیں پہنتی ہیں جناب ماشاءاللہ، وہ بھی چلاک ہو گئی ہے نا، نیچے جین ہے اوپر برقع ہے۔
اور جتنا برقع پہنے ہوئے خدا جانتا ہے، اس برقع کے اوپر برقع ہونا چاہیے، یہاں کام ہے، یہاں کام ہے، ستارے لگے ہوئے ہیں، چمک رہے ہیں، یہ برقع ہے؟ کس نے کہا ہے یہ برقع ہے؟ برقع زینت چھپانے کے لیے ہوتا ہے کہ زینت دکھانے کے لیے ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ٹھیک ہے جی، ہم تو دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں، ورنہ ہمیں کون پوچھے، اللہ کے قرآن کی دین کے نام کے چوکیدار ہیں، ہم تو چیختے رہیں گے بھائی چور چور چور، آگے تمہاری مرضی، مانو مانو، نہ مانو نہ مانو، قیامت میں یہ تو نہیں کہو گے کہ ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ چیختے رہیں، بس کہتے رہیں، پہنچاتے رہیں، بات کرتے رہیں، تمہاری مرضی، نہ مانو۔ ہم نے کبھی رسہ ڈالا ہے؟ کبھی مجبور کیا کہ جناب نہیں، آپ جناب ضرور یہ کام نہ کریں؟ جی بالکل۔ اس لیے قرآن کہتا ہے مجھے تمہارے ایک ایک ذرے کا علم ہے، ہر چیز میرے علم میں ہے۔ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، آسمان اور زمین میں ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں جو اللہ سے چھپی ہو۔ اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کیا، بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، ایک خردل یعنی خردل کہتے ہیں جیسے سرسوں کے دانے کے برابر، من خردل فتکون فی صخرۃ، کسی پہاڑ کے نیچے، او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، اللہ قیامت میں اس کو بھی سامنے کر دیں گے، وہی چیز چھپی ہوئی۔ اس لیے فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، تم جو چلتے چلتے عورتوں کو بیٹری مارتے ہو، آنکھیں پھیر کے دیکھتے ہو، میں جانتا ہوں تیری آنکھوں کی خیانت کو بھی میں جانتا ہوں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور جو کوئی تم نے سینوں میں چھپایا ہوا ہے میں تو اس کو بھی جانتا ہوں، میرے آگے کیا چھپا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کے علم میں وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی درخت کا پتا نہیں گرتا مگر اللہ جانتے ہیں۔ وقال جلت عظمته يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارض وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، اللہ جانتے ہیں ما تحمل كل انثى، کہ ہر حاملہ نے کیا اٹھایا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، شقی ہے، سعید ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی جانتے ہیں کون چیزیں ہیں، کتنا زمین جو ہے نقصان میں روزانہ نقص اس سے گھٹائی جا رہی ہے، کتنی چیز بڑھائی جا رہی ہے، ہر چیز اللہ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے۔ جیسے فرماتے ہیں وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، نہیں عمر کسی کی بڑھتی وہ بھی ہم جانتے ہیں، نہیں گھٹتی وہ بھی ہم جانتے ہیں، ہر چیز ہم نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ ہر چیز کا علم اللہ کے لیے آسان ہے۔ وقولہ جل وعلا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ویوم ینادیہم این شرکائی، اب اللہ قیامت والے دن فرمائیں گے او مشرکین لے آؤ جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا، جن کو تم نے حاجت روا مشکل کشا بنایا تھا، جن پر تمہارا بھروسہ تھا کہ قیامت میں ہمیں چھڑا دیں گے، ہمارے شفاعت کریں گے، ہمارے سفارشی بنیں گے، لے آؤ، کہاں ہیں وہ؟ آئیں تمہیں چھڑائیں عذاب سے، بلاؤ ان کو، وہ کہاں ہیں جن کو تم نے میرے ساتھ خدا بنایا ہوا تھا، کسی کو مولا بنایا ہوا تھا، کسی کو حاجت رواق بنایا ہوا تھا، کسی کو مشکل کشا بنایا ہوا تھا، اور کسی کو داتا بنایا ہوا تھا، بلاؤ آئے نا تمہیں چھڑائیں، کدھر ہیں؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، اے یوم القیامت ینادی اللہ المشرکین علی رؤوس الخلائق، اللہ ساری مخلوق کی موجودگی میں مشرکین کو فرمائیں گے این شرکائی، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم سجدے کرتے تھے، جن کے آگے تم ہاتھ باندھ کے بنتی کرتے تھے، جن کے ارد گرد تم طواف کرتے تھے، جن سے تم حاجتیں مانگتے تھے، نظریں چڑھاتے تھے، اٹے گھٹے ذبح کرتے تھے، کدھر ہیں؟ بلاؤ۔
قالوا آذناک ما منا من شہید، وہ کہیں گے مولا ہم نے تو عرض کر دیا ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا، سب بھاگ گئے، پتہ نہیں کدھر گئے، ہمیں تو اب نظر ہی نہیں آتے کدھر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیس احد منا یشہد اليوم، اور بعض کہتے ہیں کہ ما منا من شہید کا معنی مولا ہم آج کہتے ہیں کوئی تیرا شریک نہیں، ہم آج بالکل پکے ٹھیک ٹھاک مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ اب مسلمان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلَّ عَنْهُمْ یعنی ذَهَبُوا فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ، آج ان کے سارے وہ شرکا، وہ آلہہ باطلہ سارے غائب ہو گئے، کوئی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ وَظَنَّ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَذَا بِمَعْنَى الْيَقِينِ، یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے۔ اب مشرکین کو قیامت میں یقین ہو جائے گا کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں، اب تو مرنا ہی مرنا ہے، اب تو حل کوئی نہیں ہے۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، نہیں ہے کوئی چھٹکارا، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ إِلَّا مَحِيدَ لَهُمْ عَنْ عَذَابِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے ان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اللہ فرماتے ہیں جب کافر مجرم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے، اب یقین ہو جائے گا کہ اسی میں جلنا ہے، کوئی رستہ نہیں، کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب فرشتے کافروں کی جماعتوں کی جماعتیں غول کے غول کو ہانک کے لے جائیں گے جہنم کی طرف۔ سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، اب جب جہنم کے دروازے پہ قیدی پہنچیں گے، جہنم کے دروازے کھلیں گے، قال لهم خزنتها، اور وہاں جو اللہ کے فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اللہ کے فرشتے کہیں گے اے کافرو مشرکو بدبختو، کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے؟ کیا تم کو ان لوگوں نے نہیں ڈرایا تھا قیامت کے دن سے؟ قالوا بلا، کہیں گے جی آئے تھے، ڈرایا بھی تھا لیکن بس ہماری بدقسمتی۔ ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اللہ جو فیصلہ فرما چکے ہیں وہ پورا ہو گیا۔ اب فرشتے کہیں گے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، چلو داخل ہو جاؤ جہنم، فلبئس مثوى المتکبرین، اور کیا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا جہنم۔ اس لیے قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، میزان کیا ہے، صراط کیا ہے، اعمال صالحہ کیا ہے، اعمال سیئہ کیا ہے، تاکہ قیامت میں کوئی عذر نہ کر سکے جی مجھے پتہ ہی نہیں لگا جناب۔ اللہ نے فرمایا نانا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، اللہ نے فرمایا میں نے توحید کھول کے بیان کر دی ہے، میں نے انبیاء کی نبوت اور رسالت کھول کے بیان کر دی ہے، میں نے معاد اور قیامت کھول کے بیان کر دی ہے، میں نے حلال حرام کھول کے بیان کر دیے ہیں، اب کیا عذر ہے تمہارا قیامت میں، اب کیا بہانے بناؤ گے؟ اللہ تبارک اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ دعا کریں اللہ جہنم کی آگ سے ہر مسلمان کو بچا لے۔ اللہم امتنا علی الاسلام یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا۔ دعا کیا کرو اللہ عالم اسلام اور تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائیں۔ بہت بڑا مشکل وقت ہے، امتحان ہے، امتحان، اور ہم عاجز ہیں، اور ایک
ایک بندہ بھی نہیں ہے. ہمارا وہی حال ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے جو کبوتر بیٹھ جائے تو بلی بھاگ تو نہیں جائے گا. ایک آدمی نہیں الیس منکم رجل رشید کہ جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق بات کہہ سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا جی کہ پانی کے پینے کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے. بالکل پانی ہو کھانا ہو کوئی چیز ہو بیٹھ کے پیا. کھڑے ہو کر کھانا بھی منع ہے, پانی پینا بھی منع. ہاں ایک ہے مجبوری کہ ایسی جگہ کھڑے ہیں جگہ ہی نہیں. جہاں تک زمزم کا تعلق ہے زمزم بھی پانی ہے. اس کی بھی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے. یہ جاہل لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ, تازیہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ, زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ, دلدل شریف آئے تو کھڑے ہو جاؤ, پیر آئے تو کھڑے ہو جاؤ. ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ساری جہالت ہے. زمزم کا پانی بھی بیٹھ کے پیئیں, سنت یہ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کسی نے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پی لیا تو گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ میرے آقا نے کنویں پہ کھڑے ہو کے بھی پانی پیا ہے. تو اگر ہم نے کھڑے ہو کے پی لیا تو گناہ نہیں ہوگا. باقی پانی کھڑے ہو کے پیئیں گے تو گناہ ہوگا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے جو کھڑے ہو کے پیا ہے وہ سارا پانی تھا, نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, عذر تھا حضور کا, اس لیے حضور نہیں بیٹھے. اس زمانے میں یہ تھوڑا تھا کہ فرش لگے ہوئے تھے اور ٹائلیں لگی ہوئی تھیں اور باقاعدہ پائپ لگے ہوئے تھے اور پانی بند تھا. وہ تو کھلا کنواں تھا, ہر کوئی ڈول کھینچ رہا ہے اور پانی پھینک رہا ہے اور ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے تو آدھا نیچے گر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں بھی نیچے پانی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, اس لیے حضور نے کھڑے ہو کے پیا. لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے جی وہ زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے. وتر اور فجر کے درمیان میں کوئی نماز ہو سکتی ہے. ہاں 2 رکعت سنت نہیں پڑھو گے فجر کی, وہ وتر کے بعد ہی پڑھو گے نا, وہ تو وتر سے پہلے نہیں پڑھو گے. وتر کا معنی یہ ہے, یاد رکھو کہ مثلاً اب عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی, سنتیں پڑھ لی, نفل پڑھ لیے, وتر نہیں پڑھے. اب اللہ توفیق دے رات کو ہم اٹھے تہجد کے لیے, 8 رکعتیں پڑھی ہم نے تہجد. اب آخر میں ہم وتر پڑھیں. اب وتر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں. جب صبح کی اذان ہو جائے تو 2 رکعت سنت پڑھیں فجر کی بس. چونکہ میرے آقا رحمت دو عالم ہمیشہ اسی طرح فرماتے تھے کہ جب اذان فجر ہو جاتی تھی صرف 2 رکعت سنت پڑھتے تھے. اگر کسی نے مثلاً عشاء پڑھ کے سنت پڑھ کے وتر بھی پڑھ لیا کوئی حرج نہیں, رات کو تہجد پڑھے. یہ منع نہیں کہ وتر پڑھ لیا تہجد نہ پڑھے, تہجد پڑھیں. اگر پہلے وتر نہیں پڑھے ہیں تو اب تہجد کے آخر میں وتر پڑھیں, وتر پہلے نہ پڑھیں. وتر پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں, اذان ہو جائے 2 رکعت پڑھیں. کہتے ہیں جی کہ یاجوج ماجوج کہاں رہتے ہیں, مجھے ملے ہیں کبھی. جیسے تم نے پڑھا ویسے میں نے پڑھا. ان کی شادی کیسے ہوتی ہے, جب میں گیا ہی نہیں, مجھے کبھی انہوں نے شادی پہ بلایا ہی نہیں. تم بھی نہ جانا, جاؤ گے تو کھا جائیں گے, وہ تو جہاں سے گزریں گے ہر بلا کھا جائیں گے. انا للہ, پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے, قرآن میں ذکر ہے. ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار دے دی ہے, قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے. کہاں ہے وہ دیوار اللہ عالم. قلنا یا ذا القرنین حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها قوما. تو قرآن میں ہے, کھول کے تفسیریں پڑھ لو. کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں. نافلی طواف تو کوئی نہیں ہوتا, نفلی البتہ ہوتا ہے.
تو بہرحال اس طواف کے بعد جو بھی طواف ہے، فرضی ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، وہاں جگہ نہ ہو حتیم میں پڑھیں، وہاں جگہ نہ ہو سارے مطاف میں جہاں ملے جگہ پڑھیں، وہاں بھی نہ ہو سارے حرم میں جہاں مرضی ہے پڑھ لو۔ امام کے پیچھے فرض نماز میں تو اور کون سی نماز میں امام کے پیچھے تم ہوتا ہے آدمی فرض میں ہے۔ سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے، حنفی ہے تو نہ پڑھے، اور حنبلی ہے تو جو نمازیں سری ہیں پڑھا کرے، جہری ہیں وہ بھی فرماتے ہیں نہ پڑھے۔ کہتے تھی کہ آپ کے سیرت النبی اور جو البم ہیں ان سے الحمدللہ کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یورپ میں یا امریکہ میں ان کا انگلش ترجمہ کر کے شائع کریں، بالکل اجازت ہے۔ میں نے کوئی رائلٹی لینی ہے، میں نے تو کبھی کسی سے الحمدللہ پیسہ نہیں لیا۔ آپ بالکل ترجمہ کریں، شائع کریں، جس زبان میں چاہے کریں۔ ابھی دیکھیں نا میری وہ کتاب ہے دروس حرم، تو اب بنگلہ دیش میں میرے کئی طالبوں نے اس کا بنگالی میں کتابیں بنا کے چھائے کر دیں۔ آج مجھے کسی نے کراچی سے بھیجی ہے سیٹیز، وہ وہاں بنا کے آگے دے۔ یہ دین کا کام ہے، جس سے جتنا ہوتا ہے لاکھ دفعہ کریں، میری طرف سے اجازت ہے۔ انگریزی ترجمہ کریں، فرانسیسی کریں، کوئی بھی کریں، مجھے ماں سوا اللہ سے اجر کے کچھ نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے عمرہ کر لیا، بعد میں ہم نے جب عمرہ کیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تنعیم کہاں ہے، کسی مسجد سے حرم کے قریب احرام باندھ لیا، وہاں سے عمرہ نہیں ہوتا۔ جرمانہ تو کوئی نہیں، لیکن عمرہ نہیں ہوگا۔ عمرہ تب ہوگا جب حد حرم کے باہر جائیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، مسجد عائشہ جائیں، جہرانہ جائیں، عرفات جائیں، حدیبیہ جائیں، جدہ جائیں، یہ تمہاری مرضی ہے۔ لیکن مسجد کوئی حرم کے قریب ہے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، وہ عمرہ نہیں ہوتا۔ دم تو نہیں ہے، عمرہ ہوا ہی نہیں تمہارا، بس محنت گئی بے فائدہ۔ دیکھو نا، یاد رکھو، بی بی عائشہ حد حرم میں، یہ جہاں آج کل جگہ ہے نا جس کو معابدہ کہتے ہیں، یا جہاں بلدیہ کا بڑا دفتر ہے، یہی جگہ تھی نا جہاں حضور پاک کے خیمے تھے۔ تو بی بی نے کہا یا رسول اللہ میں نے عمرہ نہیں کیا، تو میں بھائی کو لے کے جاؤ مسجد عائشہ تنعیم سے۔ تو اگر یہاں حرم سے احرام باندھنا جائز ہوتا، حضور کہتے احرام باندھ کے جاؤ عمرہ کرو، باہر بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہم جب قطر سے آئے تو عمرہ کیا ہے، پھر ہم مدینہ منورہ گئے، مدینہ منورہ سے واپسی پہ ہم نے عمرہ نہیں کیا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی، کیونکہ مدینہ منورہ بھی تو میقات ہے نا۔ جیسے آپ کا میقات یلملم میقات ہے، اسی طرح یعنی کرن المنازل میقات ہے، تو اسی طرح جحفہ میقات ہے، ذل حلیفہ مدینہ بھی تو میقات ہے۔ آپ میقات سے بغیر احرام کے آ گئے۔ اچھا، پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ کی نیت بھی عمرہ تھی، کہ آپ نے پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، یعنی کوئی کاروبار بھی نہیں تھا کہ چلو کچھ گنجائش نکل جائے، کاروبار ہوتا، کوئی تجارت ہوتی، کوئی بزنس ہوتی، کوئی وجہ ہوتی، لیکن آپ کی تو آئے عمرے کے لیے ہیں آپ لوگ، تو آپ تو مدینہ جائیں، کہیں جائیں، آپ تو عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ہر حال میں اب اس کا حل یہ ہے، یا تو مدینہ جا کے دوبارہ عمرہ کر لو، اور آسان ہے، 30 ریال جاتے ہوئے 30 آتے ہوئے مدینے کی حاضری بھی دوبارہ ہو جائے گی، عمرہ بھی ہو جائے گا، ورنہ 300 ریال کی دم دینی پڑے گی۔ اس سے تو وہ 100 ریال خرچ کرنا بہتر ہے نا، کہ عمرہ بھی ہو جائے، مدینے پاک کی دوبارہ حاضری بھی نصیب ہو جائے۔
میرا بھائی قید میں ہے، جو بھی یاد رکھو بے گناہ قید میں ہیں، سب کے لیے دعا کریں اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بے گناہ پڑے ہوئے ہیں، جن کو پوچھنے والا بھی کوئی، ایسے بھی یعنی لوگ ہیں کہ جو اپنے جرم، مثلا اس کو جرم میں 2 سال سزا ہوتی، اگر ہوتی، وہ 4 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن پہ مثلا 2000 جرمانہ ہے، 2000 ہے نہیں، جیل میں پڑے ہوئے، اور آگے ہماری حکومتوں کے بعد سب کچھ ہے، عقل نہیں ہے۔ بھئی اس سے آپ نے 2000 لینے تھے، 4 سال سے کھانا کھلا رہے ہو، خرچ کتنا ہو گیا؟ تو چھوٹے موٹی چیزیں ہیں، خود جرمانے بھر دو، نکال دو۔ تو ہم تو الٹا یعنی 2000 نہیں بھریں گے، لیکن خرچ میں 20,000 اس میں خرچ کر دیں گے، لیکن پڑا رہے۔ میرے ایک دوست تھے، جسٹس فوت ہو گیا بیچارے، منیر خان ان کا نام تھا، وہ نہیں ہے جو جسٹس منیر تھا، اللہ معاف کریے، اور تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں جب چیف جسٹس، پتہ نہیں چیف جسٹس تھے یا کیا تھے، تو بنا جب ہائی کورٹ کا، تو میں نے کہا کہ بھی مجھے میرے جتنے علاقے میں جیلیں آتی ہیں نا، ان کی فہرستیں دو کہ کل کتنے قیدی ہیں اور کس کس مقدمے میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا 20,000 قیدی ایسا پڑا ہوا تھا جنہوں نے ملک میں بغیر ویزے کے انٹری کی تھی، اس کی سزا 6 مہینے، اور یہ 20 سال سے جیل میں پڑے تھے، سزا ہی 6 مہینے ہے کل، 20 سال۔ میں نے کہا ایک دن میں نے کہا، تو انہوں نے کہا جی یہ جاتے نہیں، کہاں کدھر کریں؟ انہوں نے کہا ہم ٹھیکیدار ہیں، نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ ان کی بارڈر پہ لے جاؤ، ان کے ملک میں ان کو دھکیل دو، نہیں جاتے، جائیں نہ جائیں، ہم ٹھیکیدار ہیں، 20 سال سے روٹی کھلا رہے ہیں۔ تو ایک دن میں اگر افسر مضبوط ہو نا، ایک دن میں 20,000 آدمی بے گناہ جیلوں سے نکل گیا۔ ہمارے یہاں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، نعت خواں آتے ہیں، یہ سارے دیکھیں میرا بھائی، نعت پڑھنا حضور کی محبت میں بالکل جائز ہے، لیکن اس نعت میں نہ تو گانے کی دھن ہو، نہ کوئی بجانے کے آلات ہوں، اور نہ کوئی ایسے الفاظ ہوں جن سے شرک۔ جیسے کہ حضور کے سامنے چند بچیوں نے نعت پڑھی تو انہوں نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارا نبی تو ایسا شان والا ہے، اس کو کل کا بھی پتہ لگتا ہے۔ ماما کیا کہہ رہی ہو؟ کل کا پتہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں لگتا۔ تو اگر شرکیہ کلام نہ ہو اور گانا نہ ہو، ساتھ میوزک نہ ہو، آج کل لوگ ہیں نا ماشاءاللہ نعت خان جو ہیں، چونکہ بڑے ماڈرن نعت خان ہیں نا، انہوں نے باقاعدہ میوزک سیٹ کیا ہوتا ہے، اس کے ردھم میں یہ پھر گیت گاتے ہیں، تو بالکل یہ حرام ہے، ناجائز۔ ویسے آپ نعت پڑھیں روزانہ نہ، حضرت حسان جیسے پڑھتے تھے، عبداللہ ابن رواحہ پڑھتے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ نے حضور کی شان میں نعتیں لکھی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی شان میں قصیدے لکھے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے، یہ تو ایک رونق ہے، میلہ ہے۔ اگر عمرے کے طواف میں نے کندھا بھی نہیں نکالا اور جناب رمل بھی بھول گیا، باقی یاد ہی رکھا کیا آپ نے؟ بہرحال جرمانہ تو کوئی نہیں لگا، آیا عمرے پہ ہے اور جو سنتیں ہیں وہ بھول گیا۔ خدا کرے وضو بھی یاد رہا ہو، تمہیں پتہ نہیں وضو بھی بھول گیا نہ، یہ بہرحال کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر چھوٹا بچہ ہے، احرام باندھے ہوئے ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے سر پہ کپڑا ڈال دو، کچھ بھی نہیں ہوتا یار، جب بالغ ہی نہیں اس پہ کوئی حکم ہی نہیں۔ اگر بچہ صفا مروہ نہ دوڑے اس میں کوئی حکم نہیں۔ نماز ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھنا جائز ہے، جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ بعض روافض پڑھتے ہیں یا ایک قول امام مالک سے پیش کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، امام مالک بھی ہاتھ باندھتے ہیں۔ طواف اگر عصر کے بعد کریں تو 2 رکعت افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں،
اگر کوئی مجبوری ہے کہیں جانا ہے پڑھ لو. پاکستان کے حالات خراب ہیں، اللہ رحم فرما دے. اللہ پاکستان پہ بھی اور تمام اسلامی ملکوں پہ رحم فرما. اس بلد الامین کو بھی قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. میرا بھائی دعا بھی کرو، اور جن کو اللہ نے آواز دی ہو، طاقت دی ہو لکھنے کی، بات کرنے کی. ہم تو طالب العلم ہیں نا، ہماری تو کوئی بات نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. اصولی بات یہ ہے کہ ایک آدمی گیا کسی مولوی سے پوچھا کہ جناب ایک ہمارے کنویں میں کتا گر گیا، مر گیا، اب ہم کتنے ڈول پانی نکالیں؟ اس نے کہا 100 ڈول نکال دو بس کنواں پاک ہو گیا. اس کو تسلی نہ ہوئی، ایک اور مولوی کے پاس گیا. اس نے کہا نہیں بابا، 100 ڈول سے نہیں پاک ہوتا، 200 ڈول نکالو. اس کے دماغ میں پھر بھی خلل. پھر تیسرے مولوی کے پاس گیا، اس نے کہا 300 ڈول نکالو. پھر چوتھے مولوی کے پاس نے کہا سارا پانی نکالو. پھر صحیح عالم کے پاس گیا، اس نے کہا پہلے کتا تو نکالو. تو جب تک کتا نہ نکلے شر ختم نہیں ہوتی. ایک موٹی اصل جھگڑا کیا ہے، کون ہے کرنے والا؟ یار ایمان سے کہو، وہ مسلمان ہوگا جو مسجدوں میں آگے بم مار دے اور نمازیوں کو شہید کر دے؟ صاف بات ہے کہ یا تو اس کا برین واش کیا گیا ہے، یا اس کو کروڑوں روپے دے کے خریدا گیا ہے. ورنہ کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ برداشت کر سکتا ہے؟ چلو میں کہتا ہوں شیعہ ہو، کچھ ہو، اب حضرت عثمان کے زمانے سے آ رہے ہیں، یہ تھوڑے کہ ختم ہو جائیں گے. نہ تم ختم ہوگے نہ وہ ختم ہوں گے. مناظرہ کرنا ہے دلائل سے کرو. یہ کون سا مناظرہ ہے کہ ایک دوسرے کے بندے نمازوں میں مار دو؟ بہرحال اصل وجہ جو ہے نا، وجہ کرنے والا اور ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. اور جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے جھگڑا ختم ہو ہی نہیں سکتا. ایک بندہ ختم ہوگا اور دوسرا بھیج دیں گے. ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آئے، احرام باندھا، بیمار ہو گئے، احرام کھول دیا. بعد میں مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ایک بکری دم ادا کریں. یہ تھوڑا ہے کہ جب چاہیں کھول دیں. اگر مجبوراً کھولا ہے، احسار ہے، پھر بھی بکری دینی ہو. کہتے جی کہ بیت اللہ کے اوپر غلاف پہ جو لکھا ہوا ہے پڑھا نہیں جاتا، تو انشاءاللہ میرے ساتھ چلنا، میں پڑھ دوں گا. کسی پڑھے لکھے کو لے جاؤ، سب کو پڑھا جاتا ہے، پتہ نہیں تمہیں کیوں نہیں پڑھا جاتا. کسی جگہ یا حی یا قیوم ہے، کسی جگہ یا اللہ ہے، کسی جگہ یا حنان یا منان ہے، کسی جگہ ومن یظلم نفسہ ثم یهد اللہ استغفر اللہ غفور الرحیم. یہ آیات ہیں، دیکھ لو جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سادہ لکھا جائے، تم طواف نہیں کرو گے، وہی پڑھتے رہو گے، انشاءاللہ طواف ہی باطل ہو جائے گا. اگر مزدلفہ میں رات کو قیام نہیں کیا، صبح کی نماز کے بعد مزدلفہ پہنچے، کوئی جرمانہ نہیں. آپ عرفات سے چل پڑے جب اللہ پہنچائے. ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا، گاڑیاں جام ہو گئی، لوگ تو دن کے 10 بجے پہنچے ہیں. کوئی دم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما. یا اللہ حضور پاک کی امت پہ رحم فرما. یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ.